الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پیارے ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کے کئی مجالس سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مسلسل تقاریر اور گفتگو سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے توفیق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دین کی مبلغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سننے کی توفیق بخشی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ان چیزوں میں توفیق عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیے ہیں، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کے مجلس میں ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کیسا رہا، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجے فرشتوں کے ذریعے سے، جنوں کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند لوگ ایمان لائے جو مکے میں رہنے والے نہیں تھے، مکے سے خارج، مکے سے باہر چند لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے۔ اس میں سے ابو ذر غفاری، طفیل بن عمرو الدوسی اور سوید بن صامت اور ایاس، ایسے چند نفوس قدسیہ جن کے تعلق سے ہم نے چند باتیں سنی۔ اس کے بعد جو چیز ہم کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ گئے، مکے میں داخل ہو گئے۔ اب مشرکین کا ایذا، مشرکین کی تکالیف، مصائب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ایسی ہے کہ کہیں مکے سے باہر جگہ مل جائے جہاں ایک مضبوط اسلامی مرکز بنایا جائے، جہاں سے تمام قسم کے ہدایات، تمام قسم کے تعلیمات ساری دنیا کو پھیلایا جائے۔ چونکہ مکے کی یہ زمین بالکل کیا ہے، شاداب نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے لیے، بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے، کئی لوگوں کو مار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہ جو ابو طالب اور خدیجہ تھے وہ بھی وفات پا گئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ رہی ہے کہ کہیں باہر کچھ مرکز ہم کو مل جائے مکے کے باہر۔ تو یہ سوچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور اتفاق سے حج کا موسم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر کیا کرتے تھے، خیموں میں داخل ہو جاتے تھے، داخل ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ہم نے گزشتہ کی مجلس میں سنا کہ بعض لوگوں نے کیسے جواب دیے، اور بعض لوگ کیوں انکار کیے، اور بعض لوگ قبول بھی کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیموں سے نکلے، بنو خزرج کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ بنو خزرج کون ہے؟ یہ اوس اور خزرج، یہ دو ایسے مشہور قبائل ہیں مدینے میں جن کی طاقت رہی ہے مدینے میں صدیوں سے۔ اگرچہ کہ یہ لوگ کون ہیں، بنو کہلان سے ان کا تعلق ہے، قحطان سے ہیں، یمن سے آئے تھے۔ یمن میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ وہاں کا ایک بہت بڑا سیل جسے کہتے ہیں، بہت بڑا ٹینک پانی کا ٹوٹ گیا، جس سے وہاں کے قبائل تتر بتر ہو گئے۔ وہاں سے نکلے، کوشش کی کہ کہیں ان کو زمین مل جائے، جسے سیل العرم کے نام سے قرآن ذکر کرتا ہے۔
بہت بڑا سیلاب آیا، بہت بڑا پانی آیا جس سے پوروں کو ڈبا دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا. کن لوگوں کے لیے؟ سبا والوں کے لیے. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں سے چند قبائل نکل کر سارے عرب میں پھیل گئے. بعض لوگ شام کو چلے گئے، بعض لوگ مکہ آئے، بعض لوگ مدینہ چلے گئے، بعض لوگ نجد میں رہے. تو مدینے میں جو قبائل سیٹل ہوئے، مدینے میں جو لوگ آ کر بود و باش اختیار کیے، ان میں سے خزرج اور اوس کے دو مشہور قبیلے ہیں. دو مشہور قبیلے ہیں. صدیوں سے مدینے میں ان کا رہنا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے 500 یا 600 سال پہلے ان کے درمیان یہود آ گئے تھے، جیوس. وہ لوگ آ کر یہاں پر اپنی بات چلانے کی کوشش کی. وہ بھی ادھر آئے، بود و باش اختیار کیے، سیٹل ہو گئے. اب یہ جو یہود تھے، چونکہ یہ لوگ شروع سے مغرور لوگ ہیں اور جہاں کہیں بھی جاتے اپنی بات چلاتے ہیں، اپنی حکومت کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں، کسی دوسرے کی بات ان کے اوپر نہیں ہوتی، اسے برداشت نہیں کر سکتے. تو ہوا یہ کہ وہاں جو اوس و خزرج کے قبائل تھے ان کے اوپر یہود حاوی ہو گئے. کیسے حاوی ہوئے اس کی الگ تاریخ ہے، بلکہ اتنا مختصر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مختلف تجارت کے ذریعے سے، خاص طور پر سود کے ذریعے سے ان لوگوں سے زمینیں لیتے، زمینیں خریدتے سود پر، اور سود پر سود ڈال کر ان کو پھنسا دے اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے. اس طریقے سے مدینے میں ان کا جو ہے بہت بڑا کیا ہو گیا، پھیل ہو گیا. بہت تمام علاقے ان کے ماتحت آ گئے. تو ان دونوں کے درمیان، اوس خزرج اور یہود، ان دونوں کے درمیان کشمکش ہوتی رہتی تھی. اور یہود جب بھی کشمکش ہوتی تھی، چونکہ وہ لوگ کم تعداد میں تھے اور لڑائی میں بھی یہ لوگ کیا ہیں، شروع سے آگے نہیں ہیں، تو اوس و خزرج کے پاس بہت مار کھاتے تھے. چونکہ اوس و خزرج کے لوگ پیسے دے کر پھنس جاتے تھے، سود لے کر پھنس جاتے تھے، اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کر پاتے. ورنہ طاقت کے اعتبار سے یہود کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھار اگر اوس و خزرج کے لوگ یہود پر غالب آ جاتے تو یہود ان کو کہتے کہ یاد رکھنا ہمارے درمیان ایک نبی آنے والا ہے، اسی زمین میں آنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے. ایمان لانے کے بعد تم لوگوں کو بہت ماریں گے، تم لوگوں کو ہم بہت ذلیل کریں گے. یہ کیا تھا؟ یہود کا عام کہنا تھا. یہودی عام جب بھی جھگڑا چھیڑ لیتے تو یہ کہتے تھے. یہ سن کر خزرج اور اوس کے لوگوں کے کان پک گئے تھے، ہمیشہ سنتے تھے. اور یہودی علاقہ الگ تھا، مدینے کے اندر مختلف علاقے تھے، اس میں یہودی علاقہ الگ، خیبر کے آس پاس کے علاقے پورے یہودیوں کے پاس تھے. اور مدینے جہاں مسجد نبوی ہے وہاں کے آس پاس کے علاقے بنو خزرج، بنو نجار، بنو اوس، بنو عبد الاشہل، ان لوگوں کے تھے. تو یہ خزرج اور اوس، ان دونوں کا اختلاف کس سے تھا؟ یہود کے ساتھ تھا. اور خزرج اور اوس ان کے درمیان بھی چونکہ عرب تھے، عصبیت تھی، تو ہمیشہ کی لڑائی ہوتی تھی. ہمیشہ اوس و خزرج لڑتے تھے اور یہودی کا ہاتھ ہوتا تھا دونوں کو لڑانے میں، حکومت آسانی سے چلائیں. تو اوس اور خزرج ان دونوں کے درمیان جو لڑائی چلی، اس میں سے چھوٹی کی لڑائی، فیصلہ کن لڑائی جو آخری میں پیش آئی تھی، وہ تھی جنگ بواس. اس کا نام کیا تھا؟ جنگ بواس، جو تقریباً 40 سال تک چلتی رہی. بڑی بھیانک جنگیں تھی جس میں دونوں قبائل کے لوگ بڑی تعداد میں مر گئے تھے، خون خرابہ عام ہو گیا تھا، دونوں نڈھال ہو گئے تھے، لڑ لڑ کر ناتوان ہو گئے تھے، دونوں کی طاقت جاتی رہی. تو جب یہ لڑائی تھمی تو یہ لوگ کیا کیے؟ حج کو آنا شروع کیے. تجارت کے لیے اور عبادت کے مد نظر سے حج کو آتے تھے. تو اس سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرنے کے لیے حج کے اس موقع پر آگے بڑھے تو بنو اوس اور بنو خزرج کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور بنو اوس کے لوگ کم تھے، خزرج کے لوگ زیادہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں. خیمے میں جیسے ہی داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں کو دیکھے. یہ جو خزرج اور اوس کے لوگ تھے بڑے نرم لوگ تھے. چہرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچان لیے تھے کہ ان لوگوں کے اندر تھوڑی بہت خیر ہے، اچھائی ہے. پوچھے کہ آپ لوگ کون سے قبیلے کے ہیں؟
تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم خزرج کے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا یہود کے حلیف ہیں آپ لوگ؟ بولے یہود کے حلیف. حلیف کہتے ہیں جن کے درمیان جو ہے کچھ نہ کچھ چلتے رہتا ہے. خزرج والے بولے ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک سمجھا, ہاں ہم جو ہے اسی جو ہے یہودی قبیلوں کے حلیف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعوت شروع کرتے ہیں. ادھر دیکھیں اسلوب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز سے ان لوگوں کی توجہ اپنے طرف کھینچی جسے ان کو پسند آتی تھی. بہت دنوں کے بعد حج میں آئے, سمجھے کہ لوگ ان کو نہیں پہچانیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پہچان لیے تو ان کی تھوڑی خوشی ہوئی, تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے, بات سننے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت شروع کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ گڑبڑ, لمبی چوڑی تقریر, گھنٹے کی تقریر, یہ سب نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت بالکل سلیس اور کم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت کم, پڑھتے تھے صرف قرآن کی تلاوت. قرآن کا ایک آدھا رکوع بھی پڑھ لیے, اگر سامنے والا اسے ٹھیک سے سن لے تو اس کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جن پر قرآن نازل ہوا, اور قرآن پڑھنے کا انداز اور قرآن کے الفاظ, یہ تمام ایسی چیزیں, ایسے عناصر تھے کہ سننے والے کو اس کے دل میں ایمان کو پیوست کر دیتے تھے. کوئی چارہ نہیں تھا, ایمان لانا ہی تھا. تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اسلوب اختیار کیے, قرآن پڑھے. جیسے ہی چند آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو ان میں سے چند لوگوں کے دل بدل گئے. چند لوگوں کے دل بدل گئے, اگرچہ کہ اکثر لوگ اسلام نہیں لائے. چند لوگ جو تھے جو مائل ہو گئے تھے, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لپکے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. روایتوں میں آتا ہے کہ 6 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ 11ویں بعثت نبوی. 11ویں بعثت نبوی کا یہ واقعہ ہے. اور جو ہے 6 لوگ کون ہیں؟ سر فہرست اسعد بن زرارہ, کم عمر کم سن آدمی, نوجوان شخص تھے اسعد بن زرارہ جو بنو نجار کے تھے. اس کے بعد عون بن حارث, اس کے بعد رافع بن مالک جو بنو زریق کے تھے, اس کے بعد قطبہ بن عامر, اس کے بعد عقبہ بن عامر, اس کے بعد حارث بن عبداللہ بن ریاب. یہ 6 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. بڑے عقل مند لوگ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان پیش کیے تو آپس میں بولنے لگے یہ وہی نبی ہے جس کا دعویٰ ہم سنتے آ رہے ہیں. بالکل چہرے سے اور بات چیت سے معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹا آدمی نہیں ہے, یہ نبی ہی ہے. اور یہود جو ہم سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور تم لوگوں کو ذلیل کریں گے, تو ان لوگوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے, کہیں یہود ہم سے سبقت حاصل نہ کر لیں, ہم سے آگے بڑھ کر یہ نبی پر ایمان نہ لیں, بہتر ہے کہ ہم اس پر ایمان نہ لیں. یہ کہتے ہیں اور 6 کے 6 اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ 6 لوگ مدینہ واپس چلے جاتے ہیں. حج کا موسم ختم ہو جاتا ہے. یہ 11ویں بعثت نبوی کا آخری واقعہ ہے. 6 لوگ آئے یثرب سے, یعنی مدینہ سے. مدینہ کا پورا نام کیا تھا؟ یثرب. اسلام جانے سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب. قرآن میں بھی یثرب کا لفظ آیا ہے. واپس چلے گئے. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کرتے ہیں, اسی سال. اور حضرت عائشہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں, ابو بکر صدیق کی چہیتی بیٹی ہیں, لخت جگر ہیں. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے شادی کیے؟ سودا سے. سودا سے نکاح کیے جو بڑی جو ہے عمر رسید عورت تھی. اس لیے نکاح کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو دیکھیں, پالو پرورش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کاموں میں بزی ہیں, بچوں کی تربیت کرنی ہے, عورت کی ضرورت ہے. اب خدیجہ وفات پا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودا سے نکاح کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 میں حضرت عائشہ سے نکاح کرتے ہیں. جب تک خدیجہ زندہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نکاح نہیں کی. اور سودا ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے جاتے ہیں, مدینہ میں رہتے ہیں, تو ایک مرتبہ ارادہ کرتے ہیں کہ سودا کو طلاق دے دیں. اب بوڑھی ہو گئی ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے جی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی, کسب و پرسی کی حالت,
ہو سکتا ہے کہ بوڑھی عورت کو تکلیف ہو جائے. یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے ہیں کہ سودا کو طلاق دے دیں. سودا پہچان لیتی ہیں, پہچان کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, یا رسول اللہ, میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کے بیویوں میں سے ہوں. جب ہم کو اٹھایا جائے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر آپ ہوں, اسی لیے آپ مجھے طلاق مت دیجیے. اگرچہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے آپ کسی دوسرے بیوی کے لیے دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر بیوی کے پاس ایک رات, ہر بیوی کے پاس ایک رات. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اگر نیا نکاح کرتے, لڑکی کنواری ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس 7 دن رکتے, 7 رات رکتے. اگر شادی شدہ عورت ہوتی تو 3 دن رکتے. اس کے بعد سے پھر ٹرن شروع ہو جاتا, ہر بیوی کے پاس ایک رات. یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو سودا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ چاہیں تو یہ ٹرن, یہ جو قسمت ہے, آپ حضرت عائشہ کو دے دیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زوجیت میں رہوں, یہ میری جو ہے خواہش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برقرار رکھتے ہیں. بہرحال 11ویں بعثت نبوی میں آخری میں جو واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کرتے ہیں. اس کے بعد 12ویں بعثت نبوی شروع ہوتی ہے. اب یہاں پر مورخین اور اہل السیر اکثر و بیشتر لوگوں کا کہنا ہے کہ 11ویں بعثت نبوی کے آخری میں اور 12ویں بعثت نبوی کے شروع میں ایک وقفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پیش آیا. معراج پیش آیا. اگرچہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 بعثت نبوی میں پیش آیا, بعض لوگ کہتے ہیں 6, بعض لوگ 8, لیکن اکثر و بیشتر مورخین کی رائے یہ ہے کہ صحیح کون سا دن ہے, کون سے رات, کون سے دن یہ پیش آیا, یہ کسی کو نہیں معلوم. البتہ دور, مرحلہ, پیریڈ کون سا تھا, اس کے تعلق سے کافی یقین ہے کہ یہ یہی مرحلہ ہے. یعنی 11ویں صدی کے آخری میں اور 12ویں صدی کے شروع میں, آغاز میں یہ واقعہ پیش آیا جسے معراج کے نام سے جانا جاتا ہے, جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا اور اس کے بعد اپنے روشن نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سورہ اسراء کی شروع کی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق سے ذکر آیا ہے. معراج کیا چیز ہے یہ جاننا ضروری ہے. معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو, معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ دنیا میں آزمائش, سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف کسے آتی ہے؟ انبیاء کو. اس کے بعد جو لوگ وہ درجہ رکھتے ہیں, اس کے بعد جو لوگ ان کا درجہ اللہ کے قریب زیادہ ہو جائے اس کے مطابق ان کو آزمائش آتی ہے. آزمائش آنا, پیدر پہ آپ کو آزمائش آنا, یہ ایک اعتبار سے آپ کے لیے خوشخبری ہے اگر آپ مومن ہیں. آپ مومن ہیں, آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, تو آپ کیا ہیں؟ 2 میں سے ایک ہے. ایک آپ کو سزا مل رہی ہے جو آپ کے لیے خیر ہے, سزا دنیا میں مل گئی, اللہ اکبر کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو سزا دنیا میں مل گئی, آپ مومن ہیں, لکھ لیجئے. بہت بڑی چھوٹ ہے اگر آپ کو دنیا میں سزا مل جائے, بہت بڑی چھوٹ ہے, بہت بڑی نعمت بھی ہے. اگرچہ کہ ہم نہیں مانگتے بھی نہیں کہ اللہ ہم کو سزا دے دنیا میں بھی خیر کی دعا کرتے ہیں, لیکن آپ کو سزا آ جائے, آپ حالت ایمان میں ہیں, تو یہ بہت بڑی چھوٹ ہے میرے دوستوں, بہت بڑی چھوٹ ہے. کیونکہ قیامت کے دن آپ کو انشاءاللہ کوئی سزا نہیں ہوگی. قیامت کے دن آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی. سزا مل گیا ادھر آپ کو نقصان ہو گیا ہے, اور قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کے لیے گارنٹی ہے کہ آپ انشاءاللہ کوئی عذاب میں ملوث نہیں ہوں گے. اگر آپ کو ادھر سزا نہیں آئی
یہاں پر مصیبت ہے. آپ کو دنیا میں سزا نہیں آئی. اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے باوجود اسے اچھائی ملتی ہے, خیر مل رہا ہے, اسے گناہ کر رہا ہے خیر, گناہ کر رہا ہے خیر مل رہا ہے, ایسے آدمی کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کیا ہے, یہ استدراج ہے. استدراج مطلب آپ کی جو ہے ڈوری کو دھیرے دھیرے چھوڑی جا رہی ہے, اچانک کھینچی جائے گی, اچانک کھینچی جائے گی. تو اچانک کھینچنے سے پہلے آپ رک جائیں برائی سے. تو دنیا میں آپ کو عذاب آ جائے, الحمدللہ آپ جو ہے اگرچہ کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کے لیے دلاسا یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو عذاب نہیں ہوگا. اگر دنیا میں اسے تکلیف آئی تو دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ یہ جو تکلیف آپ کو آ رہی ہے یہ آپ کے گناہوں کو دھو رہی ہے اور اللہ آپ کو چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے, حدیث میں آتا ہے اذا احب اللہ المرء صب علیہ صبا. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے اس پر مصیبتیں سٹتا ہے, اس پر تکالیف سٹی جاتی ہیں, آزمائش کی جاتی ہے, اس کی صبر اور استقامت اس کی دیکھی جاتی ہے. تو دو میں سے ایک, آپ کو آزمائش آئی تو ایک عذاب ہے آپ کے لیے, الحمدللہ یہ آپ کے لیے خیر ہے. اگر آپ کو یہ تکلیف آئی ہے, اگر وہ عذاب نہیں ہے تو آپ کے لیے کیا ہے, آزمائش ہے. آپ کے لیے آزمائش ہے جو آپ کو دھو رہی ہے. ہیرا آپ دیکھے ہیں, سننا آپ دیکھے ہیں کیسے ہوتا ہے, گردآلود ہوتا ہے. جب سننا دیکھیں گے آپ شروع میں تو پہننا نہیں پسند کریں گے, اسے پھر اسے سلگایا جاتا ہے, جھلسایا جاتا ہے, پگھلایا جاتا ہے, اس کے بعد اسے زیورات بنائے جاتے ہیں. تو جب اسے جلائے پگھلائے تو وہ اپنا اصلی جوہر کا اظہار کرتا ہے, ورنہ اسے پہلے وہ گردآلود تھا, مٹی میں لکپت تھا, جلایا گیا تو صحیح بنا. تو یہی اصول ہے اللہ کے پاس. آپ کا دل بھی ایسا ہی ہے, آزمایا جائے تو آپ کا دل کھرا اور نکھرا ہو کر نکلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہی اپنی سنت بندوں میں رکھا ہے. تو انبیاء کو سب سے زیادہ اذیت آتی ہے, سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے. اس کے بعد کون ہے, جو اللہ کے قریب ہے اس کے مطابق اسے اذیتیں ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے, طریقہ ہے. تو جب انبیاء آزمائش, تکالیف, مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں اور یہ پریشانی سے اپنے دامن کو اگرچہ کہ نقصان ہوا پاک رکھتے ہیں, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی نعمت دیتا ہے دنیا میں. وہ کیا ہے, جو باتیں ان کو بتائی گئی تھی ملائکہ کے ذریعے سے, فرشتوں کے ذریعے سے, کہ بھائی جنت ہے, دوزخ ہے, اللہ ہے, ایک دوسرا عالم ہے, آپ لوگوں کا عالم کچھ بھی نہیں ہے. جو ان کو کہا جاتا تھا, انبیاء بھی سنتے ہیں. جب یہ سن کر آزمائش کو جھیل کر جب ان کا ایمان ٹاپ لیول کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو چیزیں انہوں نے سنا ہے اسے دکھاتا ہے. جو چیزیں سنے ہیں, جنت سنے ہیں, دوزخ سنے ہیں, تکالیف سنے ہیں, اللہ ملائکہ سنے ہیں, جو چیزیں سنتے رہے ہیں اسے دکھاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ابراہیم کے تعلق سے کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِيهِم مِّنْ آيَاتِنَا, میں اسی طریقے سے ابراہیم کو بھی میرے روشن نشانیاں دکھایا ہوں. آسمان کا سیر کیا گیا ابراہیم کے ساتھ, ابراہیم کو دکھایا گیا کہ یہ جو آپ دنیا دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری دنیا ہے, وہاں کا سیر کیا گیا. انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ہر نبی کے ساتھ. خاص طور پر جو نبی کیا ہوتا ہے, رسول کے مرتبے میں اولو العزم ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہی طریقہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا. عین الیقین سے دلایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا دور 12 سال گزر گئے, تکالیف مصیبت کے صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھٹک چکے تھے. اب آزمائش کیا ہے, نعمت میں بدلنے والی ہے. تو جیسے ہی دور شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا. معراج کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالازاد بہن ام ہانی کے گھر گئے تھے رات ٹکنے کے لیے. چونکہ یہ دور ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایک جگہ مستقل نہیں ٹکتے تھے, بدلتے رہتے, کیونکہ معلوم نہیں کب حملہ ہوگا, کبھی یہاں کبھی وہاں, چھپ کر راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر گئے, وہاں رات گزاری. وہاں سے معراج کا سلسلہ شروع ہوا.
یہ بعض لوگوں کی رائے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس یعنی حجر اسماعیل کے پاس لیٹے ہوئے تھے. بہرحال کون سی بھی روایت ہو، سمجھ لینا یہ چاہیے کہ معراج پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا. ایک مرتبہ چاک کیا گیا. کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5-6 سال کے قریب تھی، اس وقت چاک کیا گیا. اب اس کے بعد ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دوبارہ چاک کیا گیا، پھر اسے دھویا گیا، پھر اسے دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اڑے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا. براق ایک ایسا جانور ہے جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، سفید رنگ کا ایک جانور جس کے پر تھے. اللہ بہتر جانتا ہے یہ کون سی مخلوق تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اس براق کے تعلق سے آتا ہے کہ اتنا تیز ہے کہ جہاں کہیں بھی نظر پڑے وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، دوسری نظر اس کا دوسرا قدم ہوتا ہے. بڑی جو ہے تیزی سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اڑتا ہے. صحیح رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح کے ساتھ پیش آئی. جسم بھی تھا ساتھ. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، خواب تھا. نہیں، خواب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے آسمان میں، براق میں بیٹھے، وہاں سے نکلے، وہاں سے تیزی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تمام انبیاء تھے. تمام انبیاء تھے جن کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. انبیاء ادھر کیسے آ گئے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے منتظر تھے؟ یہ تمام سوالات کے جوابات یہ ہیں کہ یہ جو معراج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیر تھا، ایک ایگزیبیشن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. ریہرسل کے طور پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. تو انبیاء کے روح کو ادھر جمع کر دیا گیا تھا. انبیاء کے روح کو ادھر جمع کر دیا گیا تھا. اور یہ باتیں پوری غیب کی ہیں. غیب کی باتیں اگر صحیح سوچ سے ہمارے پاس پہنچ جائے تو ہم اس پر ایمان لانا چاہیے. یہی ہمارا ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے، ان تمام کی امامت کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ امام الانبیاء کے لقب سے ملقب ہوئے. ان تمام کی امامت کیے. اس کے بعد وہاں سے لے کر جبرائیل آسمانی دنیا کی طرف اڑ گئے. پہلے آسمان میں پہنچے، دستک دی گئی، اندر سے آواز آئی، بولے کہ یہ کون ہے؟ بڑی خوشبو ہے. تو جبرائیل بولے کہ محمد آئے ہیں. اندر سے ملائکہ کہیں السلام علیکم، محمد آئے ہیں، دروازہ کھول دو ان کے لیے. دروازہ کھول دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام، تمام کے باپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے ملاقات کرتے ہیں، آدم سے بات چیت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھے، 60 فیٹ ہائٹ تھے، اور آدم سے بات چیت ہوئی اور آدم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، مبارکباد دی کہ آپ بھی ہمارے سلسلے میں آ گئے، یعنی انبیاء کے سلسلے میں آ گئے، آپ بھی نبی ہیں. آپ کی نبوت کا جو ہے انہوں نے اقرار کیا. اس کے بعد جو ہے آدم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ طرف پلٹ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ طرف پلٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ بازو ہیں، کون؟ جبرائیل. پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے بھائی، کیوں رو رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سیدھے ہاتھ طرف دیکھ رہے ہیں یہ اس امت کے نیک لوگ ہیں جو جنت کو جائیں گے، جنہیں دیکھ کر آدم بہت خوش ہو جاتے ہیں. یہ جو ان کے الٹے ہاتھ طرف ہیں یہ اس امت کے بدبخت لوگ ہیں جو جہنم کو جائیں گے. جب ان کو دیکھتے ہیں تو آدم کو رونا آ جاتا ہے، اس لیے وہ روتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان میں داخل ہوتے ہیں. وہاں پر بھی دستک ہوتی ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دوسرے آسمان پر 2 نبی سے ملاقات کی. ایک تھے عیسیٰ علیہ السلام، ایک تھے یحییٰ بن زکریا. عیسیٰ اور یحییٰ دونوں یہی آسمان میں تھے. ان سے ملاقات ہوتی ہے. یہ بھی خوشخبری سناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کیا ہے، نبی بن گئے ہیں. آپ جو ہے آپ کی نبوت کا ہم اقرار کر رہے ہیں.
عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. عیسیٰ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عیسیٰ بڑے سرخ آدمی تھے، یعنی اتنے گورے تھے کہ لال ہو جاتے تھے. آدمی جب زیادہ گورا ہو تو لال ہو جاتا ہے. یہ اس رنگ کے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بال یہاں تک تھے، اور ان کے بال سے جو ہے پانی ٹپک رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی نہا کر آئے ہیں. جب آدمی نہا کر آتا ہے تو کتنا فریش ہوتا ہے، اس طریقے کا منظر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. یحییٰ کے تعلق سے کچھ بھی نہیں بتائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بھی بتائے کہ ہمارے جو ہے طائف میں ایک آدمی ہے جس کا نام عروہ بن مسعود الثقفی. عروہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، اس کا شکل جو ہے اگرچہ کافر ہے بعد میں اسلام قبول کیا، تو اس کا جو شکل ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، بالکل ملتا جلتا ہے. اتنا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تیسرے آسمان میں داخل ہوتے ہیں. تیسرے آسمان میں کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یوسف سے ملاقات سلام کرتے ہیں، مصافحہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ بھی مبارکباد دیتے. پھر وہاں سے چوتھے آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی؟ ادریس علیہ السلام سے. چوتھے آسمان کے بعد پھر پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام. اور اس کے بعد چھٹے آسمان میں کون ہے؟ موسیٰ بن عمران. موسیٰ دیکھتے ہی روتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی روتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے بعد آیا چھوکرا، جی کتنے سال بعد آیا ہے، اس کی امت کے لوگ میرے امت سے زیادہ ہوئیں گے. بڑا بابرکت چھوکرا ہے، دیکھ کر روتے ہیں. اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے رخصت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان میں جاتے ہیں. موسیٰ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روایات میں بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی سخت آدمی تھے، چہرے سے بھی ویسا ہی معلوم ہو رہا تھا، اور چہرے اور بال گھنگریلے تھے، اور جو ہے رنگ گندمی تھا. گورے نہیں تھے، گندمی رنگ کے تھے. گندمی مطلب ایک دم سانولے نہیں، تھوڑے جو ہے گوراپن کے قریب، یہ رنگ کے تھے موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد 7ویں آسمان میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھے تو ابراہیم علیہ السلام کعبے سے ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے، بیت معمور سے ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے. 7ویں آسمان میں بیت معمور ہے، جیسے دنیا میں کعبہ ہے اس طریقے سے 7ویں آسمان میں ایک ہے بیت معمور، بالکل کعبے کی شکل میں. یہاں پر انسان طواف کرتے ہیں، وہاں پر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے ملاقات کرتے ہیں. ابراہیم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ابراہیم کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے صاحب کو دیکھ لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم کے درمیان غیر معمولی رشتہ ہے، بلکہ چہرے جسم کے اعتبار سے بالکل ابراہیم سے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ابراہیم کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی دعا ہے. مکے میں جب ابراہیم اپنی بچوں کو چھوڑ کر نکلے تھے تو دعا کیا کیے؟ ربی بعث فیہم جو ہے رسولا، اے اللہ ان کے درمیان ایک رسول بھیج، یزکیہم ویعلمہم الآیات، جو ان لوگوں کو پاک کرے اور ان کو جو ہے مبارک آیات سکھائیں. یہ دعا تھی ان کی، ابراہیم کی، اب پوری ہو رہی ہے. ابراہیم سے تھوڑی دیر گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ آخری باؤنڈری ہے مخلوقات کے لیے. جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی کریچرز ہیں، ان کا آخری حد وہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ آخری حد ہے، بس اس سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا. اب بعض ضعیف روایتوں میں آیا ہے کہ یہاں پر بہت جو جھاڑ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. صحیح ہے کہ یہ ایک باؤنڈری ہے، بس یہ باؤنڈری ہے، اس کے بعد کوئی مخلوق بڑھ نہیں سکتی. جبرائیل گئے، بولے کہ محمد اس کے بعد مجھے بڑھنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اگر بڑھ جاؤں تو جل جاؤں. تو سدرۃ المنتہا کا ذکر سورہ نجم میں بھی آیا ہے، عند سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ جبرائیل کو دوبارہ ان کی صحیح شکل میں دیکھا. اس کے بعد جبرائیل ہٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اللہ رب العزت کے دربار میں داخل ہو گئے. اللہ رب العزت کی گفتگو سنائی دے رہی تھی. بس اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ تھا. پردہ مطلب ایک رکاوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھ نہیں رہے تھے، کیا ادھر ہے دیکھ نہیں رہے تھے، بلکہ صرف باتیں سن رہے تھے، بات سن رہے تھے. ایک نور دیکھ رہے تھے، بس ایک روشنی دیکھ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کسی کو نصیب نہیں کیا، کوئی یہ مقام میں نہیں پہنچا. انسانوں میں سب سے پہلا
آدمی، سب سے پہلی ذات جو اس مقام کو پہنچی ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے بڑے تحفے دیے گئے. سب سے پہلا تحفہ کیا ہے؟ نماز فرض کر دی گئی. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کے آخری کی 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل جو آیت ہیں، یہ آخری کی 2 آیتیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اگر کوئی شرک نہیں کیا ہے تو ویسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ 3 جو ہے تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس مقام میں. اور اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ سر جھکائے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں. ایسا عظیم مقام، گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ کے ہیبت اور رعب سے کیا ہیں؟ 2 4 ہیں، کپ کپی تاری ہے.